عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر وقت سادگی میں رہتی تھی۔ عرب کی عورتیں سمجھتی تھیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں موجود عورتیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کی باتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول کے پاس کوئی معجزہ یا کوئی دولت موجود ہے، وہ تو ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچ گئی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا اور اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا، اور وہ عورت بولنے لگی، اے بنت رسول، آپ کی سخاوت کے چرچے سر عام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہتی ہوں کہ آج آپ بھی مجھے کچھ دکھائیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو وہ اس کے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، وہ نعمت دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا فرمائی، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں۔ وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر میں دیکھنے کے لیے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت یا کوئی معجزہ دکھائیں، میں مان جاؤں گی کہ آپ کے بابا اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہوا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو، تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گئی، اس عورت نے جیسے ہی مصلی ہٹا کر دیکھا تو اس کے نیچے لاتعداد خزانہ ہیرے اور جواہرات اور سونا پڑا ہوا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ جواہرات کو نکالتی جاتی مگر باقی مال میں کچھ کمی واقع نہ ہوتی۔ پھر وہ عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے دیکھ کر مسکرانے لگی، اور وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ اتنی سادہ ہیں مگر آپ کے پاس تو بہت زیادہ دولت موجود ہے۔ آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی زیادہ دولت ہے، میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ کے پاس کچھ بھی دنیاوی دولت موجود نہیں، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں کے نیچے رکھ دیے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی شخص بھی سادگی اختیار کرنے میں شرم محسوس نہ کرے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اس دنیاوی دولت کا آخرت میں حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کی باتیں سنی اور آپ کا معجزہ دیکھا تو وہ آپ کے قدموں میں گر پڑی اور رو کر کہنے لگی کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے بابا اللہ کے سچے رسول ہیں، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھرانہ اور آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، اور آج ہی میں اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سخاوت پر، جن کو دیکھ کر کافر عورتیں مسلمان ہوتی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو بھی کچھ تھا وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے سارے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی، بچوں کی پرورش سے لے کر گھر کا سارا کام آپ خود اپنے ہاتھوں سے کرتی اور گھر میں سارا دن چکی پیس دی۔ ایک دن ایک عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے بنت رسول، میرے 3 سوال ہیں جن کا میں آپ سے جواب چاہتی ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل گھر کون سا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جیسے آگ لکڑی کو کھا کر ختم کر دیتی ہے۔ اور دوسرا سوال کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل گھر کون سا ہے؟
حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ جس گھر میں عورتیں جتنا زیادہ پردہ کرنے والی ہوں گی اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا ہی زیادہ افضل ہوگا۔ میں نے اپنے بابا جان سے سنا ہے کہ جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال یہ تھا کہ انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ وہ عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جواب سن کر بولی کہ اے بنت رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی اے عورت اپنا ایک قدم اپنے نفس اور اپنی خواہشات پر رکھو تو تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔